27واں باب۔ پولوس کا روم کی جانب سفر۔ جب جہاز پر اطالیہ کو ہمارا جانا ٹھہر گیا تو انہوں نے پولوس اور بعض اور قیدیوں کو شہنشاہی پلٹن کے ایک صوبے دار یولیس نام کے حوالے کیا، اور ہم ادر متیم کے ایک جہاز پر جو آسیا کے کنارے کی بندرگاہوں میں جانے کو تھا سوار ہو کر روانہ ہوئے، اور تھسلونیکے کا ارسترخس مقدونی ہمارے ساتھ تھا۔ دوسرے دن سیدا میں جہاز ٹھہرا، اور یولیس نے پولوس پر مہربانی کر کے دوستوں کے پاس جانے کی اجازت دی تاکہ اس کی خاطرداری ہو۔ وہاں سے ہم روانہ ہوئے اور کپرس کی آڑ میں ہو کر چلے، اس لیے کہ ہوا مخالف تھی۔ پھر ہم کلکیا اور پمفیلیا کے سمندر سے گزر کر لوکیا کے شہر مورا میں اترے۔ وہاں صوبے دار کو اسکندریہ کا ایک جہاز اطالیہ جاتا ہوا ملا، پس ہم کو اس میں بٹھا دیا، اور ہم بہت دنوں تک آہستہ آہستہ چل کر جب مشکل سے کندس کے سامنے پہنچے تو اس لیے کہ ہوا ہم کو آگے بڑھنے نہ دیتی تھی، سلمونے کے سامنے سے ہو کر کوریتے کی آڑ میں چلے، اور بمشکل اس کے کنارے کنارے چل کر حسین بندر نام ایک مقام میں پہنچے جس سے لسیا شہر نزدیک تھا۔ جب بہت عرصہ گزر گیا اور جہاز کا سفر اس لیے خطرناک ہو گیا کہ روزے کا دن گزر چکا تھا، تو پولوس نے انہیں یہ کہہ کر نصیحت کی کہ اے صاحبو، مجھے معلوم ہوتا ہے کہ اس سفر میں تکلیف اور بہت نقصان ہوگا، نہ صرف مال اور جہاز کا بلکہ ہماری جانوں کا بھی۔ مگر صوبے دار نے نہ خدا اور جہاز کے مالک کی باتوں پر پولوس کی باتوں سے زیادہ لحاظ کیا، اور چونکہ وہ بندر جاڑوں میں رہنے کے لیے اچھا نہ تھا، اس لیے اکثر لوگوں کی صلاح ٹھہری کہ وہاں سے روانہ ہوں، اور اگر ہو سکے تو فینوکس میں پہنچ کر جاڑا کاٹیں۔ وہ کوریتے کا ایک بندر ہے جس کا رخ شمال مشرق اور جنوب مشرق کو ہے۔ سمندر میں طوفان۔ جب کچھ دکھنا ہوا چلنے لگی تو انہوں نے یہ سمجھ کر کہ ہمارا مطلب حاصل ہو گیا، لنگر اٹھایا اور کریتے کے کنارے کے قریب قریب چلے۔ لیکن تھوڑی دیر بعد ایک بڑی طوفانی ہوا جو یور کلون کہلاتی ہے کریتے پر سے جہاز پر آئی، اور جب جہاز ہوا کے قابو میں آ گیا اور اس کا سامنا نہ کر سکا تو ہم نے لاچار ہو کر اس کو بہنے دیا، اور کودا نام ایک چھوٹے جزیرے کی آڑ میں بہتے بہتے ہم بڑی مشکل سے ڈونگی کو قابو میں لائے، اور جب ملاح اس کو اوپر چڑھا چکے تو جہاز کی مضبوطی کی تدبیریں کر کے اس کو نیچے سے باندھا، اور سور تس کے چور بالو میں دھس جانے کے ڈر سے جہاز کا ساز و سامان اتار لیا، اور اسی طرح بہتے چلے گئے۔ مگر جب ہم نے آندھی سے بہت ہچکولے کھائے تو دوسرے دن وہ جہاز کا مال پھینکنے لگے، اور تیسرے دن انہوں نے اپنے ہی ہاتھوں سے جہاز کے آلات و اسباب بھی پھینک دیے، اور جب بہت دنوں تک نہ سورج نظر آیا نہ تارے اور شدت کی آندھی چل رہی تھی تو آخر ہم کو بچنے کی امید بالکل نہ رہی، اور جب بہت فاقہ کر چکے تو پولوس نے ان کے بیچ میں کھڑے ہو کر کہا، اے صاحبو، لازم تھا کہ تم میری بات مان کر کوریتے سے روانہ نہ ہوتے اور یہ تکلیف اور نقصان نہ اٹھاتے، مگر اب میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ خاطر جمع رکھو، کیونکہ تم میں سے کسی کی جان کا نقصان نہ ہوگا مگر جہاز کا، کیونکہ خدا جس کا میں ہوں اور جس کی عبادت بھی کرتا ہوں، اس کے فرشتے نے اسی رات کو میرے پاس آ کر کہا، اے پولوس، نہ ڈر، ضرور ہے کہ تو کیسر کے سامنے حاضر ہو، اور دیکھ جتنے لوگ تیرے ساتھ جہاز میں سوار ہیں ان سب کی خدا نے تیری خاطر جاں بخشی کی۔ اس لیے اے صاحبو، خاطر جمع رکھو، کیونکہ میں خدا کا یقین کرتا ہوں کہ جیسا مجھ سے کہا گیا ہے ویسا ہی ہوگا، لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم کسی ٹاپو میں جا پڑیں۔ جب 14ویں رات ہوئی اور ہم بحر ادریا میں ٹکراتے پھرتے تھے تو آدھی رات کے قریب ملاحوں نے اٹکل سے معلوم کیا کہ کسی ملک کے نزدیک پہنچ گئے، اور پانی کی تھاہ لے کر 20 پرسہ پایا، اور تھوڑا آگے بڑھ کر اور پھر تھاہ لے کر 15 پرسہ پایا، اور اس ڈر سے کہ مبادا چٹانوں پر جا پڑے جہاز کے پیچھے سے 4 لنگر ڈالے اور صبح ہونے کے لیے دعا کرتے رہے، اور جب ملاحوں نے چاہا کہ جہاز پر سے بھاگ جائیں
اور اس بہانے سے کہ گلہی سے لنگر ڈالیں ڈونگی کو سمندر میں اتارا۔ تو پولوس نے صوبیدار اور سپاہیوں سے کہا کہ اگر یہ جہاز پر نہ رہیں گے تو تم نہیں بچ سکتے۔ اس پر سپاہیوں نے ڈونگی کی رسیاں کاٹ کر اسے چھوڑ دیا، اور جب دن نکلنے کو ہوا تو پولوس نے سب کی منت کی کہ کھانا کھا لو، اور کہا کہ تم کو انتظار کرتے کرتے اور فاقہ کھینچتے کھینچتے آج 14 دن ہو گئے اور تم نے کچھ نہیں کھایا، اس لیے تمہاری منت کرتا ہوں کہ کھانا کھا لو، کیونکہ اس پر تمہاری بہتری موقوف ہے، اور تم میں سے کسی کے سر کا ایک بال بیکا نہ ہوگا۔ یہ کہہ کر اس نے روٹی لی اور ان سب کے سامنے خدا کا شکر کیا اور توڑ کر کھانے لگا۔ پھر ان سب کی خاطر جمع ہوئی اور آپ بھی کھانا کھانے لگے، اور ہم سب مل کر جہاز میں 276 آدمی تھے۔ جب وہ کھا کر سیر ہوئے تو گیہوں کو سمندر میں پھینک کر جہاز کو ہلکا کرنے لگے۔ جہاز کی تباہی۔ جب دن نکل آیا تو انہوں نے اس ملک کو نہ پہچانا، مگر ایک کھاڑی دیکھی جس کا کنارہ صاف تھا، اور صلاح کی کہ اگر ہو سکے تو جہاز کو اس پر چڑھا لیں۔ پس لنگر کھول کر سمندر میں چھوڑ دیے اور پتواروں کی بھی رسیاں کھول دیں، اور اگلا پال ہوا کے رخ پر چڑھا کر اس کنارے کی طرف چلے، لیکن ایک ایسی جگہ جا پڑے جس کی دونوں طرف سمندر کا زور تھا، اور جہاز زمین پر ٹک گیا۔ پس گلہی تو دھکا کھا کر پھنس گئی، مگر دمبالا لہروں کے زور سے ٹوٹنے لگا، اور سپاہیوں کی یہ صلاح تھی کہ قیدیوں کو مار ڈالیں کہ ایسا نہ ہو کوئی تیر کر بھاگ جائے۔ لیکن صوبیدار نے پولوس کو بچانے کی غرض سے ان کو اس ارادے سے باز رکھا اور حکم دیا کہ جو تیر سکتے ہیں پہلے کود کر کنارے پر چلے جائیں، اور باقی لوگ بعض تختوں پر اور بعض جہاز کی اور چیزوں کے سہارے سے چلے جائیں، اور اسی طرح سب کے سب خشکی پر سلامت پہنچ گئے۔